چنانچہ کینہ کی جو پہچان ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے کہ ہمارے دل میں کینہ ہے؟ ایک ہوتا ہے انقباض، کہ کوئی بندہ تکلیف پہنچائے اور اس کی وجہ سے دل اتنا برا ہو کہ اس کو ملنے کو دل نہ کرے، یہ انقباض جائز ہے، یہ فطرت ہے انسان کی. جس سے رنج پہنچتا ہے اس کو ملنے کو دل نہیں کرتا. تو اگر ایسی کیفیت ہے کہ رنج کی وجہ سے ملنے کو دل نہیں کرتا، صرف سلام دعا تک معاملہ ہے تو یہ جائز ہے. لیکن اگر یہ معاملہ اس سے بڑھ کر دشمنی تک آ جائے اور انسان اس بندے کا برا چاہے تو یہ کینہ بن جاتا ہے. چنانچہ دوسرے بندے کو مصیبت پہنچے تو اس بندے کو خوشی ہوتی ہے، یہ کینے کی پہچان علامت ہے. جس کے بارے میں کینہ ہونا، اس کو کوئی برائی پہنچے، تکلیف پہنچے تو اس پر دل خوش ہوتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو فلاں نعمت ہے نا وہ چھن جائے، نعمت کا زوال ہو جائے. اور وہ بندہ اگر تعلق جوڑنے کی بھی کوشش کرے تو بندہ اس سے تعلق نہیں جوڑتا، یہ بھی کینے کی نشانی ہے. اور بندہ اس کو ذلیل و رسوا سمجھے، اور اس کی بات اگر کہیں کرنی ہو تو ہنسی مذاق تمسخر میں اس کی بات کرے، اس کی بات کا مذاق اڑائے، اور اس کے جو حقوق ہیں شریعت میں ان کو ادا نہ کرے، اس میں کوتاہی کرے. چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے تو نبی علیہ السلام نے اس کو دور سے دیکھ کے فرمایا جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے. وہ صحابی تھے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. تو جب صحابہ نے سنا تو وہ بڑے حیران کہ لسان نبوت سے دنیا میں ان کو جنت کی بشارت مل رہی ہے. تو صحابہ تو ایسی باتوں میں پھر فوراً پتہ کرنا چاہتے تھے کہ کس عمل پر یہ بشارت ملی تاکہ ہم بھی وہ عمل کر سکیں. چنانچہ دوسرے دن پھر اسی طرح ہوا، نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، وہ صحابی آ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دیکھو جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے. ایک صحابی تھے عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، وہ مجلس میں سے اٹھے اور سعد ابن ابی وقاص کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میرا کوئی گھر میں مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں 1-2 دن ذرا الگ رہوں، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ میں 2-3 دن آپ کا مہمان بن جاؤں؟ ان کا بہت اچھا. چنانچہ یہ ان کے ساتھ چلے گئے. اب ان کے ہاں جو 3 دن رہے تو 3 دن میں یہ ان کے اعمال کو بڑے غور سے دیکھتے رہے کہ کون سا کوئی خاص عمل کرتے ہیں، مگر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو سب کرتے ہیں اتنے ہی اعمال ان کے ہیں. کوئی انوکھی عبادت رات کو بھی نہیں، دن میں بھی نہیں. نمازوں کا اہتمام ہے، تہجد پڑھتے ہیں، جتنا باقی تلاوت کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں. یعنی جو صحابہ کی ایک معمول کی زندگی تھی نا وہی زندگی ان کی تھی، کوئی انوکھی چیز نظر نہیں آئی. تو تیسرے دن پھر انہوں نے بات ہی کھول دی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہ کے آپ کے عمل کو دیکھنا چاہتا تھا جس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ آپ جنتی ہیں. تو آپ مجھے خود ہی بتا دیں کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ بشارت دنیا میں مل گئی. تو سعد بن وقاص نے فرمایا کہ میرے باقی عمل تو سارے عام دوستوں جیسے ہی ہیں، ہاں ایک چیز میرے پاس خاص ہے. ان کا وہ کیا؟ کہنے لگے کہ جب رات کو میں سونے کے لیے بستر پہ لیٹتا ہوں تو میرے دل میں کسی کے بارے میں رنجش ہوتی ہے، میں سب کو معاف کر کے صاف سینے کو رات کو لے کے سوتا ہوں. ان کا یہ عمل ہے جس وجہ سے آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی. تو ہم بھی اس کو معمول بنائیں کہ جب رات کو لیٹنے لگیں تو دل میں اگر کسی کے بارے میں رنجش ہے بھی صحیح تو اللہ کے لیے معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ خود بھی معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اور جو بندہ کسی کو معاف کرے اللہ اس کو بھی پسند فرماتے ہیں. تو اپنے دل کو صاف رکھیے کینے سے، اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بخشش نصیب ہوگی. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں ہوتا، یہ میری سنت ہے، اور جو شخص میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح اکٹھا ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں اکٹھی ہوتی ہیں.
تو سینے میں کسی کے بارے میں رنجش نہ رکھیں. زیادتی بھی کسی نے کی ہے تو اللہ کے لیے معاف کر دیں. والعافین عن الناس، انسانوں کو معاف کر دینے والے. تو آج کے اس درس میں ہم یہ عہد کریں کہ دل میں اگر کسی کے بارے میں رنجش ہے بھی صحیح تو بس اللہ کے لیے معاف کر دیں، اور اس کے بدلے اللہ سے ہم بخشش چاہیں کہ اس کے بدلے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، اور اپنے دل کو کینے سے محفوظ فرما لیں، اور اس کے لیے دعائیں بھی مانگیں. انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا. کئی لوگ زبان سے تو کہہ دیتے ہیں معاف کر دیا، دل کی کیفیت ان کی ٹھیک نہیں ہوتی. اکثر و بیشتر بیوی سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو خاوند کہہ تو دیتا ہے میں نے معاف کر دیا، لیکن 2 سال 3 سال بعد بھی اس کو تانے دے رہا ہوتا ہے اسی کے. بھئی معاف کیا کیا اگر 2-3 سال بعد بھی اسی گناہ کے تانے دے رہے ہو؟ تو اس لیے یہ کینہ اللہ ہی دل سے نکالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے دلوں کو کینے سے پاک صاف فرما دے اور ہمیں صاف سینہ عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.